حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا جو ریاض الصالحین کے نام سے آج بھی مشہور ہے، تقریباً 8 صدیاں 800 سال گزرنے کے باوجود ایک اللہ کی چنی ہوئی شخصیت تھے، اللہ کے اولیاء کرام میں سے بھی تھے، وقت کے محدث بھی تھے، اور تقوی اور طہارت میں اپنی مثال آپ تھے۔ صرف 45 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، نکاح بھی نہیں کیا کہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، بس اللہ کی عبادت اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ اب بات آتی ہے ریاض الصالحین کی۔ اس وقت ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا مجموعہ موجود ہے، اور ماشاءاللہ مستقل احادیث کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے احادیث پہ کام کیا، ان کی شروحات لکھیں۔ بات آتی ہے ریاض الصالحین پہ۔ اصل میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جو کام لیا، انہوں نے صحیح احادیث، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاض الصالحین کی جتنی احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ماشاءاللہ انہوں نے وہ مجموعہ لیا۔ عموماً احادیث کی کتب میں فقہ اور سارے مسائل آتے ہیں، لیکن اس مجموعے میں انہوں نے عوام الناس کو سامنے رکھا اور ان سے متعلق ابواب اس میں مرتب فرمائے۔ جیسے کہ ان کا سب سے پہلا باب اخلاص کا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ اور ماشاءاللہ اتنی آسان فہم حدیثیں موجود ہیں، سندوں کے ساتھ موجود ہیں، اور انسان کی جو روز مرہ کی زندگی ہے، اخلاق ہے، آداب ہے، صبر ہے، تقوی ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، دعائیں ہیں، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، وہ سلسلہ انہوں نے مرتب فرمایا۔ تو میری دانش میں تو الحمدللہ میں جو یہ کوشش کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اس کی مین مقصد یہ ہے، اور آپ حضرات کو یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے، حدیثیں آ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ حدیثوں کا پتہ نہیں، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں، سند کا پتہ نہیں، پھر کون لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جو یہ مجموعہ ہے ریاض الصالحین کا، یہ بہت آسانی سے آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا۔ اس کی 5 کتابیں ہیں، 5 فائلیں ہیں جس میں یہ منقسم ہے، اور تقریباً 1896 مکمل اور ٹوٹل حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ بہت آسان فہم ہے۔ یا آپ اس کو اپنے علاقے میں جو اسلامی کتب کی کتابیں ہیں وہاں سے بھی خرید کے گھر میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے تاکہ اہل خانہ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اس کی بڑی برکت ہوگی۔ بھئی اگر ہم صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، صحاح ستہ کی بات کریں، وہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے لیے بہت بڑی بیک گراؤنڈ چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سلسلہ بھی ہے مشکات شریف کا، وہ بھی بڑی مارکت الآراء کتاب ہے، لیکن جہاں تک میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ریاض الصالحین ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ گوگل پہ آپ لکھیں گے، بڑی آسانی سے آپ اس کی PDF لے سکتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا بازار سے منگوا لیں۔ 5 جلدیں ہوں گی اس کی مستند جو اس کا ترجمہ ہے، اور بھئی اس سے استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ بات ایک بڑے یعنی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسائل میں ریاض الصالحین ایسا مجموعہ ہے کہ آپ کو کہیں پہ جانے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ باقی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں احادیث مبارکہ کی، لیکن کم از کم اس مجموعے کو اپنی زندگی میں اس کا مطالعہ ضرور کر لیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اس کے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن گوگل میں موجود ہیں۔ تو بھائی میں یہ صرف کام اللہ کی محبت میں، اور مجھے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے عشق ہے۔ کیا زندگی تھی! 45 سال کی عمر میں چلے گئے، نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی لباس فاخرہ زیب تن کیا، بس اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کا کام اور اللہ کی عبادت۔ کیسے بڑے لوگ تھے! اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 800 سال بعد بھی ان کی کتاب پورے کرۂ ارض پر دین کے جتنے حلقے، جتنی مجلسیں ہیں، ان کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو سوچیں ان کا کیا مقام ہوگا، کتنا بڑا صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے سامعین ہیں اللہ ان کے دل میں بھی ڈال دیں، تاکہ ہم دین کا اور حدیث کا موٹا موٹا علم حاصل کریں، اور لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔